ہم نے ہر دور میں شہید سیالوی نے عورت مارچ کے جب معاملات ہوئے اس نے ان کو روکا۔ جب اسلام آباد کے اندر اسرائیلی کیمپ لگایا گیا 27 دن لگا کے بیٹھا رہا، ارباب اختیار نے کہ کسی میں ضرورت نہ اس کو روکنے کی، تب بھی شہید سیالوی نے اس کو روکا۔ اور وہ واحد شہید سیالوی وہ نوجوان ہے جو ان تمام یونیورسٹیز کے اندر جتنے بھی ایجوکیشن منسٹر گئے ہیں ان کے پاس جاتا رہا کہ آپ سیرت مصطفیٰ کے متعلق اپنی کتابوں میں پڑھائیں، تعلیمی نظام کو بہتر کریں۔ جتنی جدوجہد کر سکتا تھا اس نے پیچھے باہر رہ کر کی ہے۔ یونیورسٹی آف گجرانوالہ جو بناؤ تحریک ہے وہ اس کا آغاز ہم نے کیا تھا۔ اس کے پہلے جو 4-5 فرنٹ مین تھے ان میں سے ایک میں تھا۔ سب سے پہلے اس کا جو فیس بک پیج تھا وہ میں نے بنوایا تھا اور آج بھی اس کا ایڈمن میں ہوں۔ اس کی پبلسٹی ساری میں نے کی تھی۔ مؤثر رسالت کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے، تعلیم کے معیار کو بہتر کریں گے اور صحت کے معیار کو بہتر کریں گے، معیشت کو بہتر کریں گے، تمام جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان کے۔ مگر جو ہم جس کو فرنٹ ڈیسک پہ ہم کھیلیں گے وہ سب یہ ہے کہ ہم اپنی غیرت پہ سودا نہیں کریں گے، ہم اپنی عافیہ صدیقی کو بے یارو مددگاروں نہیں چھوڑیں گے، ہم کشمیر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم فلسطین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ پاکستان واحد وہ ملک ہے جو نظریہ اسلام کی بنیاد پہ مارچ وجود میں آیا اور اس کا حق بنتا ہے کہ یہ عالمی دنیا میں مسلمانوں کی قیادت کرے۔ پاکستان آزادی پارٹی واحد وہ پارٹی ہے کہ جس نے 1 سال کے اندر پورے پاکستان میں اپنا سیاسی سٹرکچر جو ہے وہ بنا لیا ہے، نہیں تو خان صاحب بھی کافی عرصہ لگے رہے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریپبلک نیوز اور میں ہوں اسما گل۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی نئی سیاسی پارٹی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں جن کے سربراہ نے موروثی سیاست سے تنگ آ کر ایک نئی پارٹی بنائی۔ ان کا نام ہے ملک شہید حیدر سیالوی صاحب، جنہوں نے نہ صرف عورت مارچ کے خلاف آواز اٹھائی بلکہ عافیہ صدیقی کے بارے میں بھی کافی زیادہ کمپین چلاتے رہے۔ انہوں نے نہ صرف اٹک میں پنجے گاڑے سیاست کے بلکہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی اپنے نوجوان کھڑے کیے، نوجوانوں کو سیاست میں آنے کا موقع دیا۔ اس وقت گجرانوالہ میں MNA کی سیٹ کے جو امیدوار ہے ارسلان خالد بٹ صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم ان سے اس پارٹی کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ آخر اس پارٹی کا قیام کیوں عمل میں لائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارسلان صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو ضرورت کیوں پیش آئی تھی اس پارٹی کی؟ تھوڑا سا آپ نے خود بتا دیا اسما صاحبہ کہ ہم نے ہر دور میں شہید سیالوی نے عورت مارچ کے جب معاملات ہوئے اس نے ان کو روکا۔ جب اسلام آباد کے اندر اسرائیلی کیمپ لگایا گیا 27 دن لگا کے بیٹھا رہا، ارباب اختیار نے کہ کسی میں ضرورت نہ اس کو روکنے کی، تب بھی شہید سیالوی نے اس کو روکا۔ اور وہ واحد شہید سیالوی وہ نوجوان ہے جو ان تمام یونیورسٹیز کے اندر تمام جو ہیں جتنے بھی ایجوکیشن منسٹر گئے ہیں ان کے پاس جاتا رہا کہ آپ سیرت مصطفیٰ کے متعلق اپنی کتابوں میں پڑھائیں، تعلیمی نظام کو بہتر کریں۔ جتنی جدوجہد کر سکتا تھا اس نے پیچھے باہر رہ کر کی ہے۔ اب محسوس ہم نے یہ کیا ہے کہ ہماری باہر بات کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کرتے ہیں، کبھی یہ پارٹیوں کو بلیک لسٹ کر دیتے ہیں۔ اب ہم نے یہی سوچا ہے، شہید سیالوی صاحب نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اسمبلی میں جا کے اپنے معاملات جو ہیں وہ کلیئر کریں گے۔ اور پاکستان آزادی پارٹی کے معرض وجود میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب یہ مقامی سیاستدان جو موجودہ سیاسی پارٹی ہیں جب یہ عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی، اب ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہم باہر رہ کے احتجاج نہیں کریں گے۔ اب ہم انشاءاللہ پارلیمنٹ کا حصہ بن کر پاکستان کے معیشت کو بہتر کریں گے، تعلیمی نظام کو بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ارسلان صاحب، کیونکہ آپ کی پارٹی نہیں ہے، الیکشن بھی پہلا ہونے جا رہا ہے، تو آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہم بڑے صاف اور سیدھے منشور کے ساتھ پاکستان کی سیاست میں ہم آئے ہیں۔ پہلا ہمارا منشور یہ ہے کہ ہم مؤثر رسالت کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے پاکستانیوں کو تعلیم دیں گے، تعلیم کے معیار کو بہتر کریں گے اور صحت کے معیار کو بہتر کریں گے، معیشت کو بہتر کریں گے، تمام جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان کے۔ مگر جو ہم جس کو فرنٹ ڈیسک پہ ہم کھیلیں گے وہ سب یہ ہے کہ ہم اپنی غیرت پہ سودا نہیں کریں گے، ہم اپنی عافیہ صدیقی کو بے یارو مددگاروں نہیں چھوڑیں گے، ہم کشمیر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم فلسطین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ پاکستان واحد وہ ملک ہے جو نظریہ اسلام کی بنیاد پہ مارچ وجود میں آیا اور اس کا حق بنتا ہے کہ یہ عالمی دنیا میں مسلمانوں کی قیادت کرے۔ اور ہم انشاءاللہ مسلمانوں کی قیادت بھی کرے گا پاکستان شہید سیالوی صاحب کی قیادت میں، اور انشاءاللہ ہم کبھی بھی دین اسلام کے معاملات پہ کسی بھی چیز پہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا فرسٹ پیورٹی ہے۔ ہاں، پاکستان کی معیشت کے حالات آپ کے سامنے ہیں، وہ تباہ ہے، اس کو بہتر کریں گے انشاءاللہ، اور تربیت یافتہ ٹیم کے ساتھ
ہم یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ہم جتنے بھی نوجوان ہیں سارے گراؤنڈ سے آئے ہیں، ہر بندہ طلبہ سیاست سے آیا ہے، کوئی انجمن طلبہ سلام سے ہے، کوئی اسلامی جمعیت طلبہ سے ہے، کوئی کسی سیاسی جماعت سے ہے، کوئی اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ سے ہے، سارے نوجوان گراؤنڈ سے آئے ہیں۔ اور گراؤنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ محلے کی گلی محلے کی سیاست بھی سمجھ رہے ہیں، وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وہ معیشت کے معاملات کو بھی بخوبی سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ تربیت یافتہ ٹیم کے ساتھ ہم انشاءاللہ اسمبلی میں جائیں گے، پاکستان کی باغدور سنبھالیں گے، اور تمام جتنی محرومیاں پاکستان کی انشاءاللہ اس پہ قابو پائیں گے۔ اس وقت آپ کے گجرانوالہ میں کتنے ورکرز موجود ہیں؟ ورکرز تو سینکڑوں کی تعداد میں ہے، ماشاءاللہ بہتر، کافی زیادہ ہیں۔ اور اوورال پاکستان میں کتنے آپ کو پاکستان لگتا میں ہمارے تمام اضلاع میں، پاکستان کے جتنے بھی اضلاع ہیں تقریباً سب کے اندر ہماری جو کیبنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آزادی پارٹی واحد وہ پارٹی ہے کہ جس نے ایک سال کے اندر پورے پاکستان میں اپنا سیاسی سٹرکچر جو ہے، اپنا تنظیمی سٹرکچر جو ہے وہ بنا لیا ہے؟ نہیں تو خان صاحب بھی کافی عرصہ لگے رہے تھے، تو اس کے بعد جا کے وہ پاکستان کے ہر ضلع میں ہر شہر میں گئے تھے۔ یہ ہمیں شرف حاصل ہے، یہ ہمارے قائد کی جو محنت ہے شہید سیالوی کی، وہ اس کا یہ ثمر ہے کہ پہلے سال میں ہی پاکستان آزادی پارٹی خیبر سے لے کر سندھ تک تمام جگہ پہ پاکستان آزادی پارٹی جو ہے نا وہ موجود ہے۔ تمام اضلاع کے اندر ہماری کیبنٹ، ہمارے لڑکے، ہمارے نوجوان موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ ارسلان صاحب، آپ نے منشور کا اپنا بتایا کہ آپ کی پارٹی کا یہ منشور ہے۔ ہمارے جو عوام ہیں ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گلی محلے ٹھیک ہو جائیں، ہمارے جو سیوریج کا سسٹم ہے وہ ٹھیک ہو جائے، یا ہمارے پاکستان میں مہنگائی نہ ہو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان چیزوں پہ آپ لوگوں کا کام ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ سیاستدان جو ہیں ساری عمر انہی کے لالچ میں، انہی کی لالچ دے کے انہوں نے لوگوں کو ساتھ میں لایا ہے۔ انہوں نے تو سب سے، ہم نے بیسک نا مسئلہ ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا۔ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ انہوں نے آپ کو سکول نہیں دیے، انہوں نے آپ کو تعلیم نہیں دی، کہ یہ باشعور ہو گئے تو یہ کیسے یہ تمہارے کیسے یہ جوتے صاف کریں گے، کیسے ہمیں چودھری صاحب کہیں گے؟ اگر سمجھدار ہو گئے تو یہ خود اپنا کام کریں گے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نوجوان اپنے لوگوں کو اس مسائل سے باہر نکالیں، گلی نالیاں، گٹروں کے ڈھکن وغیرہ۔ ہاں یہ مسائل ہوتے ہیں ہر جگہ کے، ہم اس پہ لوگوں سے کمٹ بھی کر رہے ہیں حلقوں میں جا کے، اور انشاءاللہ اس کو ہم حل بھی کریں گے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس چیز سے ایک دفعہ باہر نکلیں، اپنی غیرت پہ اور اپنے اسلام پہ سمجھوتا نہ کریں۔ جب آپ باغیرت قوم ہوں گے، اور اس پہ میں آپ کو ایڈ کر دوں کہ ہمارے جو پارٹی کا جو منشور ہے اس میں ہم نے ایڈ کیا کہ ہم نے پاکستان کے قرضے کیسے اتارنے ہیں۔ ہم نے یہ ہماری پارٹی کا منشور ہے کہ جو پاکستانی 5 کروڑ سے زیادہ کا مالیت کا مالک ہے وہ 5% اپنا حکومت کو دے گا، جو 10 کروڑ کا ہے وہ 10% حکومت کو دے گا۔ اس سے یہ ہوگا ہم پاکستان کے قرضے اتاریں گے۔ جب پاکستان کے قرضے اتر جائیں گے پھر خود بخود ایک باغیرت قوم ہوگی، اس کے بعد پھر گلیوں نالیوں گٹروں کے ڈھکن سارے معاملات جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مگر ہم لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہم ان کو یہ ایجوکیٹ کریں گے، کوشش کریں گے کہ وہ گلیوں نالیوں گٹروں کے ڈھکنوں سے باہر نکلیں۔ ہاں اگر لوگ ہمارے نہ سمجھ میں آئے، اگر وہ نہ سمجھے تو انشاءاللہ پھر ہم ان کو گلیاں بھی بنوا کے دیں گے، گٹروں کے ڈھکن بھی لگوا کے دیں گے، پھر جو بھی صورتحال سیاست کی ہوتی ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ نے تعلیم کی بات کی، اب جس طرح سے گجرانوالہ میں بھی یونیورسٹی ایک سالوں سال اس کی تحریک بھی چلی کہ یونیورسٹی نوجوانوں نے مطالبہ کیا، ہر کوئی وعدہ کرتا ہے اپنے دور حکومت میں کہ گجرانوالہ میں بھی یونیورسٹی دی جائے گی۔ تو اگر آپ لوگ اقتدار میں آتے ہیں، اگر گجرانوالہ میں بھی آپ لوگوں کی حکومت آتی ہے تو پھر کیا آپ لوگ یونیورسٹی دیں گے؟ اسما صاحبہ، میں نا آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ یونیورسٹی آف گجرانوالہ جو بناؤ تحریک ہے وہ اس کا آغاز ہم نے کیا تھا۔ اس کے پہلے جو 4-5 فرنٹ مین تھے ان میں سے ایک میں تھا۔ سب سے پہلے اس کا جو فیس بک پیج تھا وہ میں نے بنوایا تھا، اور آج بھی اس کا ایڈمن میں ہوں فیس بک پہ۔ اس کی پبلسٹی ساری میں نے کی تھی، ہم سارے دوستوں نے مل کے کی تھی، مگر بعد میں بہت تنظیمیں ساتھ اٹیچ ہوئیں۔ ہر ایک کا کریڈٹ بنتا ہے، جس نے محنت کی، جس نے کی، تمام گجرانوالہ کے لوگوں نے اس پہ آواز اٹھائی، تاجر برادری نے، چیمبر نے، سب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اب ہمیں شرف حاصل یہ ہے کہ سٹارٹ بھی ہم نے کی تھی، اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو عملی جامہ بھی ہم پہنائیں گے، اور ہم اس پہ جو پلان ہمارا ہے اس سے مزید ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ تعلیم کے متعلق یہ پلان ہے کہ ایک یونین کونسل کو ہم ایک گورنمنٹ اسکول دیں گے بوائز کا اور ایک دیں گے گرلز کا، اور کوشش کریں گے گجرانوالہ میں 2 سے 3 کالج گورنمنٹ اور بنوا لیں،
اور کم سے کم ایک یونیورسٹی ضرور دیں اپنے گجرانوالہ کیا تھا. اگر تعلیمی نظام کی بات کی جائے تو گورنمنٹ اسکولز اور کالجز میں آپ کو پتہ ہے وہ تعلیمی نظام نہیں ملتا جو پرائیویٹ کالجز وغیرہ میں ملتا ہے. اوپر سے یہ کاپیز وغیرہ کی آج کل قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں, تو غریب کا بچہ جو ہے وہ کس طرح سے تعلیم حاصل ہم کرے اس گا؟ میں یہ کریں گے, ہم نے یہ بڑا, ہمارے چیئرمین صاحب اس پہ بڑا زور دے رہے ہیں. ہمارا ایک بھی بندہ اسمبلی میں گیا تو ہم جو پہلی قراردادیں پیش کریں گے اس میں پہلی قرارداد یہ ہم پیش کریں گے کہ جتنے بھی ایم پی ایم این ایز ہیں اور جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں کم سے کم ان کے لوگوں پہ, ان کے بچوں پہ پابندی ہو کہ وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں. جب ان کے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں گے تو پھر آٹومیٹکلی تنظیمی نظام بہتر ہو جائے گا. اگر آپ کہیں کہ آپ کے ایم این اے کا بچہ جا کے لندن میں پڑھے گا اور غریب کا بچہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھے گا, کبھی بھی نظام ٹھیک نہیں ہوگا. جب ایم این اے کا بچہ بھی گورنمنٹ اسکول میں جائے گا, غریب کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا, پھر تعلیمی نظام اپنے آپ بہتر ہو جائے گا. اس میں آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس پہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کریں گے کہ جتنے بھی ایم این ایز ہیں اور جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں, ڈی سی او سی پی او وغیرہ جتنے بھی لوگ ہیں, ان سب کے بچے جو ہیں نا وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں. جب یہ نظام آئے گا تو بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک. ابھی جو حالات چل رہے ہیں, پی ٹی آئی بھی آئی, پی ٹی آئی کے بعد دوبارہ سے نون لیگ کی حکومت آ گئی, عوام جو ہے کافی زیادہ مایوس نظر آ رہی ہے. تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی ہم عوام سے بھی ہم ان کے اوپینینز لیں تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہر دفعہ نئی حکومت آتی ہے, ہر دفعہ نیا ایم این اے ایم پی آتا ہے, وہ وعدے کرتا ہے, وعدوں پہ پورا نہیں اترتا. آپ لوگ اگر وعدے کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کتنے وعدوں پہ پورا اتر پائیں گے؟ بیسک اس میں یہ ہے کہ ہم تو انشاءاللہ ہر وعدے پہ پورا اتریں گے. ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ان کے اندر چہرے نئے نہیں ہوتے, پارٹیاں پرانی ہوتی ہیں, چہرے چینج ہو جاتے ہیں. آج ایک لڑکا نون لیگ میں آدمی, کل وہ ایم این اے پی ٹی میں چلا گیا, کل وہ پیپلز پارٹی میں چلا گیا. وہ اسی طرح کھیلتے ہیں سارے وہ پرانے چہرے ہیں, چند خاندان ہیں جو پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں. اور ہماری پارٹی کا میں سب سے پہلے ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم نے ان خاندانوں کو شٹ اپ کال دی ہے. ہم نے ان کے مقابل میں موٹر سائیکلوں والے نوجوان کھڑے کیے ہیں کہ جو ان کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. اور جب نئی قیادت آئے گی, کیونکہ اب میں اپنی آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں تو میں ایک مڈل فیملی سے ہوں, مڈل کلاس فیملی سے ہوں. جب میں اپنی فیملی کے معاملات سمجھتا ہوں, اپنی بھوک کو سمجھتا ہوں, پیاس کو سمجھتا ہوں, اپنی گلی محلے کے مسائل کو سمجھتا ہوں, تعلیم کے ایشوز کو سمجھتا ہوں, جب میرے جیسا نوجوان اسمبلی میں جائے گا تو میرے خیال سے پھر کسی عوام کو, لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی ہمارے مسائل ہیں, کیونکہ ہم ان مسائل سے گزرے ہوئے ہیں. اور ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں نوجوان ایسے ہی بھیجیں جو مڈل کلاس ہیں سارے, اور وہ اپنے علاقوں کے مسائل سے بخوبی واقف ہیں. جب وہ جائیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے معاملات بالکل ٹھیک ہوں گے. کہنے کو تو شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ مزدور طبقے سے ان کا تعلق تھا, ان کے والد کا, تو آپ مڈل ان کا کلاس کہنے کو تھا نا, ہمارا جنمن ہے, وہ صرف کہتے تھے, اور ہم واقع ہی مزدور طبقے سے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ لوگوں کا جو مقابلہ ہے وہ کن سیاسی پارٹیوں سے ہے؟ کیونکہ ابھی اگر گجرانوالہ کی بات کی جائے, پہلے نون لیگ کا گڑھ مانا جاتا تھا, پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے 2 کامیاب جلسے ہوئے, لانگ مارچ کافی کامیاب گزرا, اب 50% چانسز دیکھنے کو آتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ادھر پارٹیوں کو توڑ پائیں گے؟ نہیں, انشاءاللہ ہم توڑیں گے. بیسک ہمارا مقابلہ مرثیت کے خلاف ہے, اور جتنے جتنے یہ جگیردار ہیں, بادشاہ ہیں, یہ سائڈ پہ رہیں گے. مزدور طبقہ, چھوٹا طبقہ, طالب علم طبقہ سارا ہمارا ساتھ دے گا انشاءاللہ. اور ان کے ساتھ مل کے, مزدور طبقے کے ساتھ مل کے ہم ان فرعونوں کو شکست دیں گے انشاءاللہ. پبلک کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ میرا یہی میسج ہے جی, یہ آپ کے سوال پہ کہ گلیوں نالیوں گٹروں کے ڈھکنوں سے باہر نکلیں اور اپنے دین کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے, اپنی غیرت کے لیے آپ بات کریں. بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ارسلان خالد بٹ صاحب موجود تھے جو کہ پاکستان نظریاتی پارٹی کے ایم این اے کے امیدوار ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی, انہوں نے اپنی پارٹی کا منشور بتایا. ان کا یہی کہنا ہے کہ گٹروں نالیوں کی یہ سوچوں سے باہر نکلیں, اپنے حق کی آواز بلند کریں اور ہمارا ساتھ دیں. نئے پروگرام کے ساتھ ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.